اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے آیت پڑھی تھی، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اے نبی لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن عذاب یعنی قیامت برپا ہو، اور لوگ کہیں گے فَيَقُولُ الَّذِينَ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا فرما۔ اور وہ میں نے آپ کو مثال بتائی، وہ اس لیے مانگے مہلت، کم سے کم ایمان تو لے آئیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لئے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر کتنا بھی پڑھتا رہو، روح کتنا بھی پڑھے، پھر قابل قبول نہیں۔ مرتے وقت غرارے کا ایک عالم ہوتا ہے، اس وقت تو فرشتے دکھائی دے جاتے ہیں بندے، تو اس وقت بھی اگر توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ فرعون بھی جب غرق ہو رہا تھا اس نے کہا کہ اللہ میں ایمان لایا موسیٰ پر، اور موسیٰ کے خدا پر میں ایمان لے آیا، مگر وہ غرق کا عالم، غرق کا عالم اس کو کہتے ہیں جس میں فرشتے دکھائی دے جاتے پھر توبہ قبول نہیں۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں زندگی عطا فرما، ایک مہلت کی ذرا سی کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، توبہ کر لیں۔ توبہ بھی کتنی؟ اللہ معاف فرما دے، بس بات ساری توبہ۔ تو اس لیے ایک تو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، اور توبۃ نصوحہ کہ اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے، پتہ نہیں کب ہماری آخری سانس ہو جائے، آخری زندگی ہو جائے۔ تو ایک تو توبہ کا دامن نہ چھوڑیے، اور دوسرے جو ہے اپنی وقت، اپنے قیمتی وقت کو جو ہے عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جو ہے سب سے زیادہ مفلس شخص وہ ہوگا کہ جو روزے کے ساتھ بھی آئے گا، نماز کے ساتھ بھی آئے گا، حج کے ساتھ بھی آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ بھی آئے گا، تب بھی وہ مفلس ہوگا، میری امت کا سب سے بڑا۔ تو حضور نے فرمایا مفلس کا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا کہ روزے نماز ہونے کے باوجود وہ شخص ایسا ہوگا کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ کل بروز قیامت اس شخص کی ساری نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی جس کا اس نے مال کھایا، جس نے اس کو ستا، اس کو اس کی نیکی دی جائے گی۔ اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو جس کا دل دکھایا ہے، جس کو ستایا ہے، جس کو مارا ہے، جس کا مال کھایا ہے، اس شخص کے تمام گناہ اٹھا کر اس کے اوپر لانے ظالم۔ اب یہ ظالم کہاں؟ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور یہ گناہگار ہوتے ہوئے بھی مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا جنت میں چلا گیا۔ تو اس وقت وہ مظلوم کہے گا کتنا اچھا ہوا کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اور اس بہانے سے میرا جو ہے سارے گناہ اس کے اوپر چلے گئے اور میں جنتی ہوگی۔ اور وہ اس وقت تڑپے گا کہ ہائے تھوڑے سی زمینی اور دنیاوی لالچ کی وجہ سے میں نے اپنی آخرت کو تباہ برباد کر دیا۔ تو اس لیے دو چیزیں نکلتی، ایک تو حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ دیکھیے بندہ جو مارا گیا، کیا فرما رہے ہیں حضور؟ روزے نماز و حج کے ساتھ آئے گا، اس کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں جا رہا ہے جہنم میں؟ اس لیے کہ بندے کا حق مارا۔ اس کا حق مارا تو بندے کا حق بہت خطرناک ہوتا ہے، بندہ اگر مر گیا تو کیسے معافی مانگے گا آپ اس سے؟ اس لیے حضور فرماتے ہیں بخاری کی حدیث سے، آج ہی اپنے حق کو معاف کروا لیں، کیونکہ کل بروز قیامت کوئی درہم و دینار کے آپ مالک نہیں ہوں گے۔ آج ہی اپنے حق کو لوگوں سے معاف کرا، جس کا جو حق ہے آج ادا کرنا۔ آج جو ہے وراثت کا حق جو ہے دیا جاتا ہے، لیکن بیٹوں کا حق چھوڑ دیتے ہیں، کیوں کہ ان کو جو ہے بہا دے دیں، حالانکہ جو ہے یہ سراسر حق تلفی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو ہے اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا کہ حقوق دو طرح کے، ایک تو اللہ کا حق یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اس کو موت آنی نہیں ہے، کبھی بھی آپ اللہ سے معافی مانگیے اللہ معاف کر دے گا، کبھی بھی آپ نماز ادا کر دیں۔ لیکن وہ بندہ جس کا آپ نے حق مارا ہے یا غیبت کی ہے، ستایا ہے، اور وہ قبر میں ہے، اس سے کیسے معافی مانگیں گے؟ یہ معاملہ ہے نہیں، یہ سخت بندے کا معاملہ بہت بڑا، بہت سخت، اس لیے بندوں کے بارے میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری موت سے پہلے پہلے جس کا جو حق ہے ہماری موت سے پہلے پہلے اس کا وہ حق ادا کرا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ جتنے تیرے حقوق ہیں ہماری موت سے پہلے پہلے وہ حقوق ادا کرا۔ آج سے اس دعا کو یاد کر لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو یہ جو حدیث شریف اور وعید سنائی ہے انشاءاللہ آخرت میں جھیلنا نہیں پڑا، بے لوث انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں جتنے بھی جس کا جو بھی حق ہے اسی دنیا کے اندر ہماری موت سے پہلے پہلے اس کا حق ادا کرا دے، یا کم سے کم اس سے ہمیں معاف کرا دے۔
سیدنا غوث پاک کے والد نے جو سیب کھایا تھا وہ اس حق کو ہی تو معاف کرانے کے لیے گئے تھے. پورا واقعہ ہے، وقت کم ہے، تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے انعام آپ کو عطا فرمایا. تو حقوق العباد کا بے حساب خیال رکھنا ہے، کسی کا حق اپنے اوپر نہ رہے، اس چیز کا بے حساب خیال رکھنا ہے. درود شریف پڑھیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. روحانیت کیا چیز ہے؟ پچھلے ہفتے بتایا گیا کہ جس کا دل جاری ہو جاتا ہے، دل جو ہے وہ مرشد جاری کرتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے ان کی غیر لوگوں کی کتابوں سے سنا. مرشد جب دل جاری کر دیتا ہے تو دل سے سوتے وقت، جاگتے وقت، کام کرتے وقت، کوئی سا بھی وقت ہو، کیسا بھی مرحلہ ہو، اللہ پہلی دھڑکن پر یا اللہ دوسری دھڑکن ہو ہی نکلتی، اللہ اللہ نکلنے لگتا ہے اس کی. اگرچہ وہ زبان سے پڑھے نہ پڑھے لیکن دل جو ہے وہ اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. پھر جو ہے سانس کے بارے میں بتایا گیا تھا پچھلے ہفتے کہ انسان جو ہے اپنی سانس پر جو ہے نگہداشت رکھے، انہی پر اگر غور کر لے تو انشاءاللہ اللہ کا ولی بن جائے. یعنی میری سانس اندر جا رہی، میری سانس باہر جا رہی، اندر جا رہی، باہر جا رہی. تو اس میں بس وہ یہ تصور کرے کہ اللہ نے جو قرآن میں سورہ رحمان میں فرمایا کہ ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی ہے. تو جب اندر سانس جائے تو کہے میں نہیں، اور جب باہر سانس جائے تو کہے تو میں نہیں، تو میں نہیں، تو. سلسلہ جب یہ جاری رہے گا تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مل جائے گا. اور جب اللہ سے کنیکشن مل جائے گا تو وہ روحانیت، وہ عرفان اور وہ حقیقت آپ پر ظاہر ہو جائے گی. یہی چاہتا ہے آپ سے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ ولی بنانے کے لیے بیٹھیں گے. ارے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ سے کہ میرا ہر بندہ میرا ولی بن جائے. یہ اللہ چاہتا ہے، یہ اللہ چاہتا ہے. تبھی تو اتنا بڑا انعام دیتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور آگے حضور فرما رہے ہیں تو اللہ اپنے ہر بندے اور بندی سے یہی چاہتا ہے. لیکن امتحان ہے، دنیا جو ہے وہ امتحان گاہ ہے، اور شیطان ہے جو ہمیں بہکاتا اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم چاہتے ہوئے بھی ایک دم سے راستہ بھٹکتے، چاہتے ہوئے بھی جانا چاہتے ہیں ایک دم بھٹک جاتے ہیں. تو یہ درس و تدریس اسی لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے میں ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.